ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے ان غلطیوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وومنز رائٹس آر دوز رائٹس دیٹ پروموٹ اے پوزیشن آف سوشل اینڈ لیگل ایکوالٹی آف وومن وتھ مین۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ آج کے اس تقریر میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا۔ میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسداں یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul۔ یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے، عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے، عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں، حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے، حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے، انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا۔ جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ، the days of ignorance۔ اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں، کچھ اسلام کے قریب ہے، کچھ اسلام سے دور ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہب کتاب کی، جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے۔ اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث۔ قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے۔ اگر یہ
اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے۔ اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے۔ عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے۔ جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے، ذہنی طور پہ الگ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے۔ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق، اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق، اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق۔ ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر۔ اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنثىٰ، مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنثىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا جوڑا بنایا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت، یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں، مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے, چاہے وہ آدمی ہو یا عورت, چاہے کالا یا سفید, امیر یا غریب, ہر بنی آدم, ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے. اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے. اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں, لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا, بہکایا, اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی, اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں. اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے, لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے. آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر, دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں, اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی, دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا. الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121, جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی. لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے, عورت اور مرد پہ, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل, عیسائیت کی کتاب, اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3, اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں, ایک دنڈ دیتے ہیں, اور جو یہ پریگننسی ہے, حمل ٹھہرنا, ایک عورت کے لیے سزا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا, خدا کہتا ہے عورت سے, اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی. میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی, اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو, نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے, اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے
فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن، کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے، نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک جنس، سیکس کبھی بھی کرائیٹیریا نہیں ہے، کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے۔ انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں، اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن ہے تقوی، اللہ کا خوف، تقوی، پائٹی، گاڈ کانشیسنس، رائچسنس، نیکی۔ اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے، کسی کو انعام دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتوں کے لیے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں
1870 में एक शादीशुदा औरत को हक दिया गया था जमीन खरीदने को या बेचने के लिए, जायदाद खरीदने के लिए या बेचने के लिए, बिना अपने शौहर से पूछे हुए। उसका नाम था मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, और इसको तब्दील किया गया था 1882 में एंड 1887 में। सबसे पहली बार इस्लाम ने ये हक औरत को मगरबी मुल्क से 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में औरत नौकरी कर सकती है वो जो शरीयत उसे इजाज़त देती है। कोई भी कुरान में आयत नहीं है या सही हदीस नहीं है जो हलाल काम करने से औरत को रोकती है, लेकिन उसे अपने हिजाब को मेंटेन करना चाहिए। हिजाब को इख्तियार करते हुए अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है। अगर ऐसा कोई काम है जो उसे हिजाब करने से रोकता है तो वो नौकरी, वो काम सही नहीं, वो अन इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है। वो काम जो जिस्म की नुमाइश करता है, मिसाल के तौर पे डांसिंग, फिल्म एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारे काम हराम हैं। बहुत से काम जो मर्द के लिए हराम है वो औरत के लिए भी हराम है। मिसाल के तौर पे शराब खाना में काम करना, जुए के अड्डे में काम करना, गैर इस्लामिक काम करना, ये सारे काम दोनों के लिए हराम है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। और औरत घर में सिलाई कर सकती है, पॉटरी बर्तन बना सकती है, ऑफिसों में काम कर सकती है जहाँ अलहदा इंतज़ाम है मर्द और ख़वातीन के लिए। इस्लाम डज नॉट अग्री विथ इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस। वो काम जिसमें मर्द और औरत घुल मिल के काम करे, ये काम सही नहीं। औरत तिजारत भी कर सकती है, लेकिन अगर ना महरम के साथ कोई चीज़ है तो महरम के ज़रिए करे, वालिद के ज़रिए, भाई के ज़रिए, शौहर के ज़रिए या बेटे के ज़रिए। अगर हम सही इस्लामिक माशरा चाहते हैं तो कुछ ख़वातीन को टीचर बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, नर्स बनाना ज़रूरी है, डॉक्टर बनाना ज़रूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हिजाब करे, मेरी वालदा हिजाब करे, तो हमें देखना चाहिए कि कुछ ख़वातीन हमारे माशरे में कम से कम नर्स बने, कम से कम डॉक्टर बने, गायनेकोलॉजिस्ट बने। लेकिन इस्लाम में ख़वातीन माशी तौर से बड़े ज़िम्मा हैं, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इस्लाम में, माशी जिम्मेदारी इस्लाम में मर्द की है। औरत के शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई की जिम्मेदारी है, और औरत के शादी के बाद उसके शौहर की और उसके बेटी की जिम्मेदारी है कि वो सारा माशी खर्चा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो औरत का है वो मर्द उठाए, चाहे वो रोटी, कपड़ा या मकान हो, चाहे खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो या रहने के लिए हो, ये सारी माशी जिम्मेदारी मर्द की है। औरत को जिंदगी बसर करने के लिए काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर वो खुद चाहती है कि मैं हाथ बटाऊं और कोई काम करूं तो वो कर सकती है, लेकिन कोई भी उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर वो औरत कोई काम करती है, जो भी वो कमाती है वो उसकी दौलत है, वो चाहे तो एक पैसा भी अपने पे नहीं खर्चा करेंगी तो भी सही है। अगर वो चाहे तो एक रुपया भी अपने फैमिली, अपने ख़ानदान पे खर्चा नहीं करेंगी तो भी सही है, चाहे तो कर सकती है। क्योंकि अगर औरत जो पैसा कमाती है वो सारा पैसा उसका होता है, फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी है मर्द की। इस्लाम में चाहे बीवी गरीब हो या अमीर हो, चाहे शौहर गरीब या अमीर हो, वो शौहर की जिम्मेदारी है कि माशी खर्चा, सारा फाइनेंशियल खर्चा घर का वो उठाए। अगर औरत चाहे तो काम कर सकती है, लेकिन उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इस्लाम में औरत माशी तरीके से बड़ी ज़िम्मे है, और औरत के माशी अगर आप देखेंगे हुकूक वो कई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब शादी होती है, शादी के वक्त, निकाह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह औरत को महर दिया जाता है, उसका फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि
آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو. مہر نکاح کے لیے فرض ہے. مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ, اسے فائدہ ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں, ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے. ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے, اور یہ بہت عام ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے, اور اس کے معیار کے حساب سے. اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج, اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ, اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ, 1 ملین روپیز, جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں. اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے. اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چپے انداز میں, اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو, دہیج میں دو, یہ حرام ہے. یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, یعنی انڈائریکٹلی دھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے. اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے, لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے. معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمہ ہیں, اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے, طلاق ہوتا ہے, یا شوہر مر جاتا ہے, عورت ودوا ہو جاتی ہے, اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز, جو خرچہ ہوتا ہے, معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران, اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی. اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے. اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کے دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اگر وہ پیٹ سے ہے, حمل سے ہے, تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے. اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو. یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے. میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے. یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق. میں نے معاشرتی حقوق کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق, بیوی کے حقوق, والدہ کے حقوق, ماں کے حقوق, اور بہن کے حقوق. پہلے ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیٹی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں, سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں, جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا, اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے. نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے, دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں, اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا.
मीन्स गुर्बत के खौफ से आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिज़्क देगा। ये कहा गया है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में। और अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपके बच्चों और आपको रिज़्क देगा। बच्चों का कत्ल करना संगीन जुर्म है। इस्लाम में ना ही सिर्फ बच्चों का कत्ल करना जुर्म है, खुसूसन लड़कियों का, लेकिन जब आपको पता लगता है कि कोई लड़की पैदा हुई और आप अफसोस करते हैं, इस्लाम में इसकी मुमानियत है। अगर आप अफसोस करते हैं कि आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, ये भी इस्लाम में गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 58 और 59 में, जब कोई शख्स को खुशखबरी मिलती है कि उसके घर में एक लड़की पैदा हुई और उसका मुंह छोटा हो जाता है, उसे अफसोस होता है, वो अपना चेहरा बाकी लोग से छुपाता है और सोचने लगता है, क्या मैं इस लड़की को जिल्लत की जिंदगी जीने दूं या इसे जिंदा दफन करूं। कितनी घिनौनी सोच है। तो सिर्फ अफसोस करना कि एक लड़की आपके घर में पैदा हुई, ये भी इस्लाम में एक जुर्म है, इसकी मुमानियत है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है अहमद इब्न हंबल की, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2104 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई भी शख्स अपने 2 बेटियों को अच्छे तरीके से परवरिश करता है, जब तक वो बालिग हो जाती है, तो आखिरत के दिन में वो शख्स मेरे इतने करीब रहेगा। और 2 उंगली अपने ऐसा करते, इतने करीब। और एक हदीस है जो इब्न माजा की है, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते कि कोई भी शख्स अगर 2 लड़कियों की परवरिश करता है, उनके साथ अच्छा हुस्न सलूक करता है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ कहा नहीं कि लड़कियों और लड़कों को अच्छे तरीके से परवरिश करना चाहिए, उन्होंने एक जिंदा मिसाल पेश की। एक वक्त जब एक शख्स अपने बेटे को चूमता है और अपनी मांडी पे रखता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ वो नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस आदमी ने नाइंसाफी की, उसे अपने बेटी को भी चूमना चाहिए और अपने दूसरे मांडी पे बिठाना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में माशरती हुकूक बीवी के। औरत को शैतान का हथियार कहा जाता है, अ वेपन ऑफ द डेविल। औरत को अक्सर दिगर मज़हब में शैतान का हथियार कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में, कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला औरत को मोहसिना कहते हैं। मोहसिना मानी अ फोर्ट्रेस अगेंस्ट द डेविल, शैतान के खिलाफ एक किला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देयर इज नो मोनास्टिसिज्म इन इस्लाम, रहबानियत इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी शादी करना इस्लाम में फ़र्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के नशिस्त में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई, उसका ये मतलब है कि अगर मैं 2 शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उनने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे जिना, फॉर्निकेशन, फहाशी, प्रोमिस्क्यूटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आधी बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे
तभी आप शोहर या बीवी हो सकते। शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते, जो अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप शादी करते, चाहे 1 करो या 2 करो, आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहते हैं कि निकाह एक मिसाक है, एक सीक्रेट कॉवेनेंट है, एक पाक अहदनामा है। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने अपने निशानियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई है ताकि आप उनके साथ सुकून से रह सको, और आप दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि औरतों को ज़बरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाज़त ज़रूरी है, मर्द की भी औरत की भी। दूल्हा और दुल्हन दोनों की इजाज़त ज़रूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फस्ख किया, ही नलिफाइड द मैरिज। इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और इस्लाम में औरत एक मालिक से नहीं शादी करती ताकि उसे गुलाम जैसा बर्ताव किया जाए। इस्लाम में औरत अपने बराबर से शादी करती है और उसके साथ उसके शोहर को इज्जत से पेश आना चाहिए। और इस्लाम में हम औरतों को हाउसवाइफ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हाउसवाइफ। शी इज नॉट मैरिड टू द हाउस टू बी कॉल्ड हाउसवाइफ। इस्लाम में औरत घर से शादी नहीं करती कि उसे कहा जाता है हाउसवाइफ, घर की बीवी। इन इस्लाम वी प्रेफर कॉलिंग हर होम मेकर। वो घर को बनाती है, वो घर की जीनत है। सही लफ्ज है होम मेकर, नॉट हाउसवाइफ। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 में कि औरतों के हुकूक वैसे ही है जैसे मर्द के है, लेकिन मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। ये आयत के 3-4 अल्फाज को अक्सर लोग गलत लेते हैं और कहते, कुरान में लिखा है कि आदमी का दर्जा ऊंचा है, और कहते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा। अल्लाह कहता है कि आदमी औरत से ऊंचा है, ऊपर है। ये जो आयत वो कोट कर रहे हैं वो है कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, यानी आदमी औरत का कव्वाम है। कव्वाम आता है लफ्ज इकामा से। जब सलाह पढ़ने के पहले इकामा होता है, मतलब स्टैंड अप फॉर, खड़े होना। उसी तरीके से कव्वाम के मानी, अगर आप तफसीर तबरी पढ़ेंगे, उसमें कव्वाम की मानी मर्द के लिए 1 डिग्री एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1 डिग्री ज्यादा जिम्मेदारी है। उसका मतलब ये नहीं कि 1 डिग्री वो ऊंचा क्या दादागिरी करे। ही हैज गॉट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 डिग्री ज्यादा जिम्मेदारी है। और कुरान में आगे अल्लाह ताला फरमाते क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकत दी, उसके वजह भी फरमाते अल्लाह ताला। लोग इस आयत का गलत मतलब लेते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द औरत से ऊंचा है। इस्लाम में लिखा है सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं करते फिर भी उसके साथ हुस्न सलूक करो। अगर आप अपने बीवी को नहीं चाहते, नहीं प्यार करते, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو. انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو، نہ ہی ان کو جھڑکو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانہ، ہم نے انسانوں کو کہا ہے، فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّرْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانہ، انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر، کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ اپنی ماں کی عزت کرو، خدمت کرو، بات مانو، پیار کرو، حسن سلوک کرو، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول پھر سے فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر سے اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ. اس کا مطلب 75% حسن سلوک کے لائق ہے ماں، 25% باپ، 3/4 حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماں کو، 1/4 حصہ جاتا ہے باپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ، باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز، صلح بخش انعام. یہ ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق بہن کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں آیت نمبر 71 میں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں unless otherwise. اللہ کے رسول فرماتے کہ عورت شقیق ہے. شقیق کے ایک معنی ہے آدھا، جس طریقے سے انسانیت آدھے مرد اور آدھے عورت میں بانٹی گئی ہے، آدھا حصہ ہے. اور دوسرے معنی ہے بہن. تو اللہ کے رسول کہتے کہ عورت تمہاری بہن ہے unless otherwise. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے
تعلیمی حقوق، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کے لیے جاؤ. سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ ہے اقرا، پڑھو، جو آتا ہے سورہ اقرا میں چیپٹر نمبر 96 آیت نمبر 1 میں. اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی حدیث میں، اس کا ذکر ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکنگ نالج، علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت یا مرد ہو. اللہ کے رسول فرماتے علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اور اللہ کے رسول ہمیشہ لوگ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو. اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو علم دے، اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے. اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے، جب پڑھتے صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ خصوصاً عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو. اور 1400 سال پہلے جب ایام الجاہلیہ تھا، ڈیز آف اگنورنس، اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اس وقت تو ایام الجاہلیہ کا وقت تھا، آدمی لوگ ہی نہیں پڑھتے تھے. اس وقت اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اور سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا عروہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی. اس کو جو مہارت تھی قرآن میں، اسلام کے فرائض میں، حلال اور حرام میں، عربک لٹریچر اور پوئٹری میں، عربک ہسٹری اور جینیالوجی میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طب کے میدان میں، میڈیسن میں بھی ماہر تھی. جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے، وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی. میتھمیٹکس کے میدان میں، حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ میتھمیٹکس، نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی. مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز، وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی.
وہ ماہر تھی حدیث میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ، جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے. ہمارے پاس مثال ہے ام درداء کی رضی اللہ عنہ، جو ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی. کئی مثال ہے، آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اسلام میں قانونی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں جب ڈیتھ پینلٹی حد کی سزا ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے. اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے، اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. سزا دونوں کے لیے یکساں ہے. اور لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب الادیات میں باب نمبر 4 حدیث نمبر 15 میں کہ ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے ہیں، سزائے موت. اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر کے ذریعے. ہمارے پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کی، قتل کے بدلے قتل. اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چوٹ پہنچتی ہے، چاہے وہ آنکھ ہو، ناک ہو، منہ ہو، ہاتھ ہو، جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے. سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اختیار ہے. وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اسلام میں قانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام میں عورت کو شہادت دینے کا بھی حق ہے، گواہی دینے کا حق ہے. اسلام میں کئی مذاہب میں عورت گواہی دے نہیں سکتی، اسلام میں ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے، بہتان لگاتا ہے، if he lays an allegation against the chastity of the woman، عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے، اس کے آبرو کے بارے میں، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں، 80 کوڑے، اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر، بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شی ہیز این آپشن، وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے، اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے، اسے اختیار ہے. یہ تھا
इन ब्रीफ मुख्तसर सा इस्लाम में ख़वातीन के कानूनी हुकूक, हम आखिर में तस्करा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के सियासी हुकूक। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71 में, वल मोमिनीन वल मोमिनात बाज़ुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और औरत एक दूसरे की मदद करना चाहिए, माशरी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह मुमतहिना में सूरह नंबर 60 आयत नंबर 12 में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, ए रसूल, जब ख़वातीन औरतें तुम्हारे पास आएंगी बयात लेके, इस्लाम में जो बयात है वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ वोटिंग से कई ऊंचा है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ वोटिंग में वोट करते हैं स्टेट्समैन को टू रन द स्टेट, वो चुनते हैं मुल्क के लिए हुकूमत करने के लिए। इस्लाम में जब ख़वातीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात लेती है, ना ही वो मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, वो ये भी मानते हैं कि ही वॉज अ स्टेट्समैन, पॉलिटिकली सियासी तौर पे वो सदर थे, अमीर थे। तो इस्लाम में ख़वातीन को भी वोट करने की इजाज़त है। और एक वाक़या है जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो मस्जिद में सोच रहे थे सहाबा के साथ कि वो महर की हद तय करना चाहिए। ख़वातीन काफ़ी महर पूछ रही थी, हद तय करना चाहता था। और ये हदीस है, कुछ लोग कहते हैं ज़ईफ़ है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि सही हदीस है। उस वक्त जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि महर की हद होनी चाहिए, एक आम खातून मस्जिद के पीछे हिस्से से एतराज़ करती है और कहती है, जब अल्लाह ताला ने हद नहीं तय की, कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 और 21 में, क्या आप सोने का पहाड़ भी दे सकते महर में? जब अल्लाह ताला ने हद नहीं तय की तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन होते हद तय करने के लिए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते उमर गलत है और एक खातून सही है। इंग्लिश में कहेंगे शी टुक एन ऑब्जेक्शन टू द ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस खातून ने एतराज की कि खलीफा ने कानून तोड़ा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून है कुरान। इसका मतलब यह है कि खातून ऑल्सो कैन टेक एन ऑब्जेक्शन, इवन अ वुमन कैन टेक एन ऑब्जेक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे पास मिसाल है सही बुखारी में कई हदीस है, जो जंग के मैदान में भी ख़वातीन ने हिस्सा लिया, सिपाही लोग को पानी दिया, फर्स्ट एड दिया। और एक वाक़या है जंग उहद में, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से घेरे जाते, कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ते हैं। उसमें से एक औरत थी जिसका नाम था नसीबा, और लड़ते वक्त उसे कई जख्म मिलते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहादुरी के लिए तारीफ की। ये था इन ब्रीफ मुख्तसर सा ख़वातीन के हुकूक इस्लाम में। जैसा मैंने कहा था, इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर है, पर बराबर दर्जा मतलब ये नहीं कि मर्द और औरत हू बहू यकसा है। कुछ मामलात में मर्द का दर्जा थोड़ा बुलंद है, कुछ मामलात में ख़वातीन का दर्जा बुलंद है, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। आपको एक मिसाल पेश करूं मैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन में, एक इम्तिहान में दो शागिर्द, दो स्टूडेंट्स, दो तालिब इल्म फर्स्ट आते हैं, 80 आउट ऑफ 100 मिलता है, 100 में से 80 नंबर लेके आते हैं। जब हम तहकीक करते हैं उनके आंसर शीट का, उनके जवाब का, हमें पता लगता है कि 10 सवाल के 10 जवाब रहते, हर जवाब के 10 नंबर रहते हैं। सवाल नंबर 1 के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। उसका मतलब जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए का दर्जा बी से ज्यादा है। सवाल नंबर 2 के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 मिलता है और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 मिलता है। उसका मतलब जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा ए से ज्यादा है। बाकी 8 सवाल के जवाब में दोनों को 10 में से 8 मिलते हैं। आप जब सबको जोड़ते हैं
तो स्टूडेंट ए और बी दोनों को मिलता है 100 में से 80। कुल्ली तौर पे दोनों बराबर है, लेकिन जवाब नंबर 1 में ए का दर्जा ऊंचा है, जवाब नंबर 2 में बी का दर्जा ऊंचा है। उसी तरीके से इस्लाम में कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में खवातीन का, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है तो मैं नहीं कहूंगा मैं मानता हूं खवातीन के हुकूक में, मैं मेरी बहन या मेरी माँ को झगड़ने के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि अल्लाह ने मर्द को ज्यादा ताकत दी है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी एक दर्जा ज्यादा है खवातीन की हिफाजत करने के लिए, तो यहाँ मर्द का दर्जा ताकत में ज्यादा है। दूसरी ओर जब बच्चों को वालिदैन से हुस्न सलूक करना होता है तो माँ का दर्जा 3 गुना बाप के दर्जे से ज्यादा है। यहाँ खवातीन ऊंची है मर्द से इस मामलात में। तो यहाँ हमें पता लगता है कि कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर बराबर है, लेकिन कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में खवातीन का। कुल्ली तौर पे दोनों यकसा है। ये था मुख्तसरन इस्लाम में खवातीन के हुकूक। इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं कुरान मजीद की आयत से, सूरह बकरा से, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की रिवायत है कि वो तकरीर के इख्तिताम पर सामईन के सवालात के जवाबात देते हैं।